تو چینل کیا کام کرتے ہیں؟ چینل عموماً یہ کام کرتے ہیں کہ کیچی اسٹوریز پر کام کیا جائے، مسالے دار خبریں، یک طرفہ بیانیہ ٹی وی پر دکھایا جانے لگا ہے۔ عوام بھی دیکھنا چاہتی ہے، صرف ایک ہی موقف عوام کے ساتھ بھائی وہ انجینئر حماد اظہر اور یہ حماد اظہر جو کہ پارٹی کا ایک پرومیننٹ فیس ہیں، کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اس ملعون انسان کو کہ جس نے بہت سارے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں جب السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ حماد اظہر پیپلز پارٹی میں شامل، محسن نقوی کے چینل کی خبر، توہین قرآن پاک کے خلاف احتجاج، پی ٹی آئی کے 3 رہنما جیل میں۔ حماد اظہر کے اسکرین شاٹ نے سب کو ہلا دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے چینل 24 نیوز کی ایک خبر تھی کہ حماد اظہر نے استعفیٰ دے دیا ہے اور مطلب پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیا۔ اب اس خبر پر حماد اظہر کا زبردست ایک جواب آیا ہے سامنے۔ خبر یہ تھی کہ عمران خان کو بڑا جھٹکا، حماد اظہر پیپلز پارٹی میں شامل۔ یہ خبر اس وقت جو خبر کا ایک حصہ جو اسکرین شاٹ کے ذریعے شیئر کیا ہے حماد اظہر صاحب نے، وہ ناظرین اس وقت دیکھ بھی سکتے ہوں گے۔ تو چینل کیا کام کرتے ہیں؟ چینل عموماً یہ کام کرتے ہیں کہ کیچی اسٹوریز پر کام کیا جائے، مسالے دار خبریں دی جانی چاہیے تاکہ اس کے ویوز آئیں، اس کے زیادہ سے زیادہ کلکس آئیں۔ اب جب آپ یہ خبر بتائیں گے نا کہ انجینئر حماد اظہر نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے، تو کون دیکھے گا؟ تو وہ انجینئر بھی نہیں دیکھے گا جو جوائن کر چکا ہوگا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے مخالف جتنے بھی نیوز چینل ہیں، اب سارے ہی تقریباً ہو چکے ہیں۔ اگر مخالف نہیں ہے تو حامی بھی کوئی بچا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جو بھی نیوز آپ کر رہے ہیں، ون سائڈ اسٹوریز کر رہے ہیں، جتنے چینلز اس وقت کر رہے ہیں، تو ایک تو چینلز کی بہت ریٹنگ کم ہوئی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، جب یک طرفہ بیانیہ ٹی وی پر دکھایا جانے لگا ہے۔ تو چینلز نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو برقرار رکھا جائے۔ اگر برقرار نہیں بھی رکھا جاتا تو کم از کم اس حد تک نیچے نہیں گرنا کہ بالکل چینل کا ستیہ ناش ہو جائے۔ تو مسالہ لیکن عوام بھی دیکھنا چاہتی ہے، صرف ایک ہی موقف عوام کس حد تک دیکھے۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جو علی زیدی ٹائپ پریس کانفرنس ہو گئی، یہاں پر گولی مارنا، عمران خان سے اگر میں علیحدہ ہوا تو پھر وہی علی زیدی صاحب پیناڈول کی گولی کھا کر عمران خان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسالہ ہوتا ہے، پھر ہلکی آنچ بھی نہیں ہوتی، تیز آنچ پر یہ مسالہ ہوتا ہے۔ نیوز چینلز خبریں دیتے ہیں کہ یہ والی خبر، وہ والی خبر۔ اس کے بعد جو دیکھیں حماد اظہر صاحب نے جو اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے اور اس کے ساتھ اپنا ٹویٹ بھی شیئر کیا ہے، اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس وقت ناظرین وہ دیکھ بھی سکتے ہیں جو حماد اظہر نے شیئر کیا ہے۔ حماد اظہر نے ٹویٹ کیا اس خبر کے جواب میں کہ خبر کا پتہ کروایا تو چینل والوں نے کہا کہ کوئی انجینئر حماد اظہر تھا جس نے شمولیت حاصل کی تھی۔ خبر کی ہیڈ لائن میں اس لیے واضح نہیں کیا کیونکہ کلکس زیادہ ملتے ہیں۔ جی، کلکس زیادہ ملتے ہیں، اس لیے واضح نہیں کیا کہ کون حماد اظہر ایسے ہی لکھ دیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا۔ ارے بھائی وہ انجینئر حماد اظہر اور یہ حماد اظہر جو کہ پارٹی کا ایک پرومیننٹ فیس ہیں، وہ علیحدہ ہوں گے تو واقعی عمران خان کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں عید قربان جب منائی جا رہی تھی سویڈن میں، جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور یہ صرف قرآن پاک کی اس بندے کا فعل نہیں تھا، انفرادی فعل، یہ اس عدالت کا بھی تھا کہ جس عدالت نے اجتماعی طور پر، یہ دیکھیں نا کہ سویڈن نے تو انفرادی کہا لیکن انفرادی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ انفرادی فعل آپ تب کہتے ہیں نا کہ جب ایک بندے کی سوچ کے مطابق وہ جو گھناؤنی اس کی حرکت تھی، وہ اس کو کوئی ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا، انجسٹیفائڈ ایکٹ ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جانی چاہیے، کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، اور اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اس ملعون انسان کو کہ جس نے بہت سارے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ عید قربان جب ہم منا رہے تھے سویڈن میں ایک مسجد کے باہر
اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، اس کے جو اوراق ہیں اور اس کے جو نسخے ہیں ان کو نظر آتش کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس بندے نے جو ملعون، جو قابل لعنت شخص ہے، اس نے کیا تو صحیح، لیکن عدالت سے اس کی باضابطہ اجازت مانگی گئی، پھر عدالت نے وہ اجازت دی کہ اس کو کیا جائے، اور اس بندے نے وہ جو مکروہ فعل ہے وہ انجام دیا۔ اس کے بعد پاکستان میں احتجاج ہونا شروع ہوا، پاکستان میں، اور اس کے علاوہ عالم اسلام میں احتجاج شروع ہوا۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ OIC اسلامی تعاون تنظیم، وہاں کے اجلاس ہوا، ایک غیر معمولی اجلاس ہوا، جس کے طور پر اس اجلاس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، اور اس میں بتایا گیا کہ جو بھی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے آزادی اظہار رائے کے نام پر، تو وہ لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں جب آقائے دو جہاں امام الانبیاء کا نام وہ سنتے ہیں۔ اور یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک بندے کا انفرادی فعل آپ کہہ کر اس کو جھٹلا دیں اور ختم کر دیں معاملہ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ جیسے فرانس میں جو گستاخانہ خاکے بنائے تھے، اس کے بعد پھر پاکستان نے ایک بھرپور موقف دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرانس سے پھر ہم نے ایک مہم دیکھی پاکستان میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ فرانس کی جتنی بھی جو پروڈکٹس ہیں ان کو بند کیا جائے اور ملک میں یوز نہیں کریں گے ہم۔ بہرحال احتجاج ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے ایک ملک گیر احتجاج کی کال دی کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ اس ناموس قرآن کے لیے باہر نکلیں، حرمت قرآن کے لیے باہر نکلیں، اور قرآن کا جو تقدس ہے وہ قرآن کا تقدس ہے، وہ اس کو کوئی پامال کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اس بندے کا مکروہ فعل ہے، لیکن قرآن کی جو تعظیم ہے، قرآن کی جو تکریم ہے، وہ ہمارے دلوں میں ویسے ہی رہے گی، اس بندے کے فعل سے کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ بہرحال عمران خان نے ایک ملک گیر احتجاج کی کال دی۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی جمعے کو کال دی کہ احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں کو، بلکہ یہ بڑے رہنما تھے، چیئرمینز تھے یہ اپنے علاقوں کے، تو ان کو ہوا یہ کہ گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو پھر عدالت نے، یہ کیس چل رہا ہے ابھی، 3 MPO کے تحت یہ گرفتار ہے، یعنی کہ نقص امن میں یہ خطرے کا باعث بن رہے تھے، یہ احتجاج کر رہے تھے۔ ان کے احتجاج کا مدعا کیا تھا؟ ان کے احتجاج کا مدعا یہ تھا کہ صاحب آپ ناموس رسالت اور ناموس قرآن کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ کریں، اور بلکہ سویڈن کو ایک پیغام دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سویڈش حکومت یہ غور کر رہی ہے کہ اس فعل کو، کہ کسی کے بھی انفرادی فعل کو غیر قانونی قرار دینے پر سویڈن حکومت اس وقت غور کر رہی ہے۔ اب یہ 3 رہنما جو PTI کے جیل میں جن کو گرفتار کیا گیا، اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ مذہب پر بھی آپ آ گئے ہیں۔ اب اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے؟ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے آپ نے PTI کے جو رہنما تھے، جو احتجاج میں شریک تھے، جنہوں نے کال پر لبیک کہا، اور یہ کال صرف اس لیے نہیں تھی، یہ ایک نبی پاک کی جو محبت تھی دلوں میں، اس کا بھی ایک ثبوت ہے۔ بہرحال آپ نے جو کیا وہ ایک بہت ہی گھناؤنا فعل ہے حکومت کا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور آپ دیکھیں اس کے علاوہ جو ہماری آج کی جو پہلی خبر تھی اس ویڈیو میں کہ حماد اظہر انجینئر ہیں، تو یہ خبر بھی انجینئرڈ اور ویل کوریوگرافڈ خبر ہے، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ کلکس، ویوز، اسپائس، مرچیں۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔